معزز و محترم مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب بلال اللہ شعابی چشتی قادری، مدظل العالی اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں مشرکین، مرتدین، ملحدین، کفار اور منافقین سے پوچھے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم آئے ہمارے پاس اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، اس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی جس طرح دنیا میں تمہیں ہم نے پیدا کیا تو وہ تمہاری پیدائش، وہ تمہارا پہلی مرتبہ پیدا ہونا ایسا تھا کہ تم اکیلے ہی دنیا میں گئے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکیلا پیدا ہوتا ہے، 4 5 10 کی ٹیم اس دنیا میں نہیں آتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تنہا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں، کافروں، منافقوں، مرتدوں، ملحدوں سے قیامت میں پوچھے گا کہ تم ہمارے پاس آئے یہاں عالم آخرت میں فرادا، اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تو اکیلے ہی پیدا ہوئے تھے، تم اکیلے گئے تھے دنیا میں، جس طرح دنیا میں تم اکیلے گئے تھے اسی طرح تم ہمارے پاس آئے ہو اکیلے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا اپنے پیچھے جو کچھ ہم نے تمہیں ساز و سامان دیا تھا۔ دنیا میں آتا ہے آدمی تو کچھ لے کر نہیں آتا، ماں کے پیٹ سے کچھ لے کر نہیں آتا، نہ سونا لے کر آتا ہے، نہ چاندی لے کر آتا ہے، نہ ہیرے لے کر آتا ہے، نہ تکیا اور بستر لے کر آتا ہے، نہ چشمہ لے کر آتا ہے، نہ انگوٹھی پہنے ہوئے آتا ہے، نہ سر پر تاج سجائے ہوئے آتا ہے، نہ کوئی زیور پہنے ہوئے آتا ہے، نہ ہاتھ میں پیسوں کی گٹیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے انسان، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، خواہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو یا کافر کے گھر، عیسائی کے گھر پیدا ہو یا یہودی کے گھر، وہ لباس کے بغیر پیدا ہوتا ہے، برہنہ پیدا ہوتا ہے، ننگا پیدا ہوتا ہے، نیکڈ، کوئی لباس وہ پہنے ہوئے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت میں مشرکین سے، کافرین سے کہ تم ہمارے پاس اسی حالت میں آئے جس طرح تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا تھا دنیا میں
تم نے وہیں چھوڑ دیا. انسان آتا ہے ننگا آتا ہے برہنہ آتا ہے اور آنے کے بعد لباس خریدتا ہے, زیور خریدتا ہے, جائیدادیں خریدتا ہے, جاگیریں خریدتا ہے, بلڈنگ بناتا ہے, اونچی اونچی عمارتیں بناتا ہے, سر پر فلک پلازے بناتا ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح بلند و بالا ٹاورز بناتا ہے, کاریں خریدتا ہے, دکان پر دکان خریدتا ہے, بینک بیلنس بڑھاتا ہے. پہلے ہزاروں کا مالک ہوتا ہے, پھر لاکھ پتی بنتا ہے, پھر کروڑ پتی بنتا ہے, پھر ارب پتی بنتا ہے, پھر کھرب پتی بنتا ہے. پھر قیمتی ملبوسات اس کے گھر میں, اعلیٰ سے اعلیٰ قالینیں اس کے گھر میں, قیمتی صوفے اس کے گھر میں, عیش و عشرت کا سامان اور وہ بھی قیمتی سے قیمتی. اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا دنیا میں وہ سب وہیں چھوڑا ہے. اکیلے گئے تھے اور اکیلے ہی آئے. نہ تمہارا ساز و سامان تمہارے ساتھ ہے, نہ تمہارا تاج و تخت تمہارے ساتھ ہے, نہ تمہاری حکومت, تمہاری ریاست, تمہاری چودراہٹ, تمہاری سرداری تمہارے ساتھ ہے, نہ تمہاری دولت تمہارے ساتھ ہے, نہ تمہارا منصب پوسٹ تمہارے ساتھ ہے, نہ تمہارے ہوا خواہ تمہارے ساتھ ہے, نہ تمہارے حلقہ بگوش تمہارے ساتھ ہے, نہ تمہارے نوکر چاکر تمہارے ساتھ, نہ تمہاری جے جے کار کرنے والے, جی حضوری کرنے والے تمہارے ساتھ, تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے تمہارے ساتھ ہیں. تم اکیلے گئے, اکیلے آئے. یہاں کوئی تمہارا دوست نظر نہیں آتا, کوئی تمہارا یار نظر نہیں آتا, کوئی تمہارا رشتہ دار نظر نہیں آتا. تمہارا باپ تمہارے ساتھ نہیں, تمہاری ماں تمہارے ساتھ نہیں, تمہارا چچا, تمہارا تایا, تمہارا پھوپھا, تمہارا خالو, تمہارا ماموں, تمہاری ممانیاں, کوئی تمہارے ساتھ نہیں. تمہارے عزیز, تمہارے ماتحت جو لوگ تھے کوئی ان میں سے تمہارے ساتھ نہیں, تمہارے ہمراہ نہیں. کوئی سکہ تمہارے پاس نہیں, کوئی روپیہ تمہارے پاس نہیں. جو کچھ ہم نے دیا وہیں چھوڑ دیا تم نے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ, جن بتوں کو, جن مورتیوں کو, جن پتھر کے اصنام کو تم پوج رہے تھے یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے, یہ بت ہماری بگڑی بنائیں گے, ہماری مشکل آسان کریں گے, ہمیں جہنم میں جلنے سے بچا لیں گے. اللہ فرمائے گا وَمَا نَرَىٰ, ہم نہیں دیکھتے آج تمہارے ساتھ تمہارے شفیع, تمہارے سفارشی, تمہیں ریکمنڈ کرنے والے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء, جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں, دکھ درد کے ساتھی ہیں, یہ بت تمہارے مددگار ہیں, مشکل اوقات میں کام آنے والے ہیں. مشکل آ پڑے گی تو یہ کام آئیں گے, دنیا میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی کام آئیں گے. اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے, تمہیں اللہ کے خیر و غضب سے بچا لیں گے. کہاں ہے وہ بت, کہاں ہیں وہ مورتیاں, کہاں ہیں وہ تمہارے جھوٹے معبود جنہیں تم عمر بھر پوچھتے رہے, عمر بھر پوچھتے رہے. کہاں ہیں وہ آئیڈلس. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ
الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون. اللہ فرمائے گا لقد تقطع بینکم، تم اور تمہارے جھوٹے خدا، تم اور تمہارے جھوٹے معبودوں کے درمیان اب کوئی رشتہ ناتا باقی نہیں رہا. لقد تقطع بینکم، ہر رشتہ کٹ گیا تمہارے جھوٹے خداؤں سے، تمہارے معبودان باطلہ سے تمہارا اب کوئی علاقہ نہیں رہا. ہر علاقہ، ہر رشتہ، ہر تعلق کٹ گیا، قطع ہو گیا. لقد تقطع بینکم، نہ جھوٹے خداؤں سے تمہیں کوئی تعلق ہے، نہ انہیں تم سے کوئی تعلق ہے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں کام آتا ہے تو سچے خدا کا رشتہ کام آتا ہے، اور سچے خدا کے محبوبین جو ہوتے ہیں ان کی محبت یہاں کام آتی ہے. جھوٹے خداؤں کی محبت کام نہیں آتی، ان کو پوجنا کام آتا نہیں. سچے خدا کو پوجنا اور اس کے عبادت گزار بندے، اس کے مقرب بارگاہ بندوں کی محبت اور نسبت کام آتی ہے. یہاں تمہارے دیوتا یہاں کام نہیں آئیں گے، تمہاری دیویاں یہاں کام نہیں آئیں گی. یہاں کام آئے گا تو محمد رسول اللہ سے رشتہ کام آئے گا. یہاں کام آئے گی تو غوث اعظم کی نسبت کام آئے گی. یہاں کام آئے گی تو خواجہ معین الدین اجمیری کی نسبت کام آئے گی. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون ان اللہ فالق الحب والنوى. تو بتوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. بتوں کی عبادت خدا سے دور لے جانے والی چیز ہے. اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان کا دامن عمر بھر مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے، اور یہی دامن قیامت میں کام آئے گا. تو اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقبول بندے، ان کی نسبت کام آتی ہے. یہ ہمارے شفیع بنتے ہیں. جھوٹے خدا شفیع نہیں بنتے، کیونکہ وہ خدا ہے ہی نہیں، وہ موجود ہے ہی نہیں. وہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، مٹی ہیں. تو مٹی اور پتھر کیا کام آنے والے؟ لقد تقطع بینکم. تو ہمیں جھوٹے خداؤں کی محبت سے دور رہنا چاہیے، معبودان باطلہ کی عبادت سے دور رہنا چاہیے. مشرکین جنہیں پوجتے ہیں ان بتوں اور ان مورتیوں سے دور رہنا چاہیے، بہت دور رہنا چاہیے. اور مورتی پوجن کرنے والوں سے دور رہنا چاہیے، بتوں کی عبادت کرنے والوں سے دور رہنا چاہیے، اور سچے خدا کی عبادت میں ہمتن مصروف رہنا چاہیے. آٹھوں پہر اسی کو یاد کرنا چاہیے، 24 گھنٹے اسی سے لو لگانی چاہیے، اسی سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی حاجت روا ہے، وہی ہمارا وکیل ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا حقیقی نافع ہے، دار ہے. وہی حقیقت میں نقصان پہنچاتا ہے، وہی حقیقت میں ضرر پہنچاتا ہے، وہی ہم پر فضل فرماتا ہے. ہمارا سراپا اس کے فضل کو اس کے فضل کا اعلان کر رہا ہے. ہمارا وجود چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے سچے معبود کی دین ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کے محبوب بندوں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تابع تابعین اعظام، اولیاء کرام، اقطاب کرام، ابدال، اوتاد، پیران سلسلہ، ان اللہ کے محبوب بندوں سے رشتہ قائم کرنا چاہیے اور اس رشتے کو قائم رکھنا چاہیے. اللہ والوں کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، انہیں مستحق عبادت نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں قابل تعظیم سمجھنا چاہیے، اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں پر زندگی بھر
اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، مولا یہ گناہ گار تو تھا لیکن شرک کے گناہ میں مبتلا نہیں تھا، کفر کے گناہ میں مبتلا نہیں تھا، یہ تجھ سے محبت رکھتا تھا، تیرے نبی سے محبت رکھتا تھا، تیرے انبیاء سے محبت رکھتا تھا، تیرے رسول سے محبت رکھتا تھا، تیرے اولیاء سے محبت رکھتا تھا، تیرے آفتاب سے محبت رکھتا تھا، تیرے پیاروں سے اسے پیار تھا۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم، تو اللہ والوں اللہ کے محبوبین سے تعلق رکھنا چاہیے۔ وہ تعلق کب آئے گا؟ بتوں سے اللہ کو کیا تعلق ہے اور بتوں کو اللہ سے کیا تعلق ہے؟ بتوں کو اللہ سے کیا تعلق ہے اور اللہ کو بتوں سے کیا تعلق ہے؟ جنہیں اللہ سے تعلق ہے اور اللہ کو جن سے تعلق ہے وہ ہیں انبیاء کرام، اولیاء اعظام، وہ ہیں خواجہ اجمیری، ان کے آستانے پر حاضری دینی چاہیے، ان کے در پر بار بار حاضر ہونا چاہیے، ان کے در پر جا کر اپنی مشکلوں میں ان سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ یا خواجہ اجمیری بس یہ ہے تمنا میری، میں دھن دولت نہیں چاہتا، خدموں میں جگہ ہی نہیں ہے۔ لوگ خواجہ سے جو ملتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ لوگ خواجہ سے جو ملتے ہیں، ہم خواجہ سے ملتے ہیں کس لیے ملتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ملتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگ خواجہ سے جو ملتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ ارے لاکھ ملنے کا یہ ملنا ہے، خدا ملتا ہے۔ اور ہم خواجہ سے ملتے ہیں خواجہ کو خدا سمجھ کر نہیں، خدا کا محبوب بندہ سمجھ کر حوض کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں، حوض کو خدا سمجھ کر نہیں، اللہ کا محبوب، اللہ کا لاڑلا، اللہ کا پیارا بندہ سمجھ کر۔ ہم سب ضرورت کے مکین کو بھی، ہم رسول دو جہاں کو بھی، ہم رحمت للعالمین کو بھی، ہم خاتم المرسلین کو بھی، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو بھی ہم خدا نہیں مانتے، ہم رسول اللہ مانتے ہیں۔ رسول اللہ مانتے ہیں، سید المرسلین مانتے ہیں، سید ولد آدم مانتے ہیں۔ اگر ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ مدد کرتے ہیں، یہاں بھی مدد کرتے ہیں، وہاں بھی مدد کرتے ہیں، بلکہ ہماری ساری زندگی ان کی مدد ہی تو ہے، ہر سانس ان کی مدد ہے، ہر دھڑکن ان کی مدد ہے، یہ زندگی ان کی مدد ہے، یہ وجود سراپا ہمارا یہ ان کی مدد ہے، ان کی عادت ہے۔ رسول خدا مدد کرتے ہیں کیا؟ میں بولا تو نہیں مانے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں انما انا خاصم واللہ یعطی، اللہ جو بھی دیتا ہے وہ میرے ذریعے ہی سے دیتا ہے، اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ تو جو اللہ کے حبیب سے لیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی سے لیتا ہے، اللہ کے حبیب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی مدد ہم تک پہنچتی ہے تو مصطفیٰ کی مدد بن کر پہنچتی ہے۔ اللہ کی مصطفیٰ کی مدد حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی ان کے چینل سے ہم کو دیتا ہے، ہم کو ہی نہیں، صرف مسلمان ہی کو نہیں، سارے عالموں کو، تمام عالموں کے لیے وہ رحمت بن کر آئے، تمام عالموں کو ان کے در دولت کی سے اللہ کی دین ملتی ہے، اللہ کی ہر نعمت ملتی ہے۔ اگر کوئی ان سے لینا نہیں چاہتا تو اللہ کی کوئی نعمت اسے مل نہیں سکتی۔ ان کا در حقیقت میں ان کا در نہیں ہے، اللہ ہی کا در ہے۔ ان کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، کیا مطلب؟ کہ جو یہ دے اس کی دین نہ سمجھو، میرا حبیب جو دے تمہیں وہ میرے حبیب کی دین نہیں ہے، حقیقت میں میری دین ہے، اس کے ہاتھ سے تمہیں جو بھی ملتا ہے حقیقت میں میری نعمت ہے، میری دولت ہے، میری مدد ہے، میری حمایت ہے، میری نصرت ہے۔
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. بتوں سے جو مدد طلب کرتے ہیں، بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں، بتوں کو خدا جو مانتے ہیں اور خدا مان کر ان کی عبادت کرتے ہوئے ان سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. ہم اللہ والوں کو اللہ والے مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، اور ان کی عبادت نہیں کرتے. کیوں کہ عبادت ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے. وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بھی عبادت کرے. اب اتنا کھول کر بولنے کے باوجود اہل سنت و جماعت کا مسلک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اہل سنت و جماعت کے نمائندے جو حضرات ہیں، نمائندگی کرنے والے جو حضرات ہیں، وہ صحیح سنیت کا چہرہ عوام کے سامنے لاتے نہیں. ورنہ سنیت تو چوب لینے کی چیز ہے، سینے سے لگا لینے کی چیز ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہی حقیقت میں واحد ہیں، توحید فرزندان توحید ہیں تو ہم ہیں. کیا بات ہے. اسلام کے ثبوت ہیں تو ہم ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کے نمائندے ہیں تو ہم ہیں. تو وہاں کام نہیں آئیں گے. کون کام نہیں آئیں گے؟ رام چندر کی مورتی کام نہیں آئے گی، کلاوتی کی مورتی کام نہیں آئے گی، کسی دیوتا کی مورتی کام نہیں آئے گی، کسی دیوی کی مورتی کام نہیں آئے گی. ہاں کام آئیں گے تو کون کام آئیں گے؟ غوث اعظم کام آئیں گے، خواجہ اجمیری کام آئیں گے، نظام الدین محبوب الہی کی محبت کام آئے گی. آج ہم انہیں نہ دیکھ کر ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت ہمارے قلب میں ہے. کل وہ ہمارے سامنے آ کر مدد کر کے بتائیں گے، نہ دیکھ کر تو نے چاہ، آج اس کا بدلہ لے لے، آج اس کا بدلہ لے لے. ہمیں دیکھ بھی لے اور ہمیں مدد کرتا ہوا دیکھ. جس طرح آج ہم تجھے مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح ہم چھپ کر تیری مدد کرتے تھے. آج نظام الدین محبوب الہی چھپ کر ہماری مدد کر رہے ہیں، خواجہ اجمیری چھپ کر ہماری نظر نہیں آتے مدد کر رہے ہیں، نظام الدین محبوب الہی نظر نہیں آتے مدد کر رہے ہیں، غوث اعظم نظر نہیں آتے مدد کر رہے ہیں، حضرت آدم نظر نہیں آتے مدد کر رہے ہیں، حضرت شیس نظر نہیں آتے مدد کر رہے ہیں، حضرت ادریس نظر نہیں آتے مدد کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت یونس نظر نہیں آتے مدد کر رہے ہیں، حضرت یوسف نظر نہیں آتے مدد کر رہے ہیں. کل نظر آ کر مدد کریں گے. جب چھپے ہوئے ہیں تو مدد کرنا نہیں چھوڑتے، تو جب نظر آئیں گے تو کیسے مدد نہیں کریں گے؟ حافظ صاحب ملیشیا میں ہیں، حافظ عبدالرحمان صاحب، بلاغ اللہ شاہ امینی صاحب ملیشیا میں ہیں. وہاں سے مجھے منی آرڈر کر رہے ہیں، وہاں سے مجھے پیسے بھیج رہے ہیں. جب دور رہ کر، جب میری نگاہوں سے اوجھل رہے ہیں، میری مدد کر رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، روپیے بھیج رہے ہیں، تحفہ بھیج رہے ہیں، تو جب میں ان کے گھر جاؤں گا، پردیس میں رہ کے مدد کر رہے ہیں، جب وہ ان کے اصل ٹھکانے پر میں پہنچوں گا، جب ان کے گھر کو ہو جاؤں گا، تو شاعری ملیں گے، ناشتہ نہیں کرائیں گے، کھانا نہیں کھلائیں گے. اسی طرح غوث اعظم کا یہ صحیح یہ اصل ٹھکانہ نہیں ہے دنیا، یہاں مدد کر رہے ہیں، آخرت ان کا اصل ٹھکانہ ہے. تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا. تو بندگان خدا
عرض کر رہا تھا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ. تو بت پرست جو تھے، عرب کے مشرکین جو تھے، بتوں کو پوجنے والے جو تھے، وہ بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع مانتے تھے. ہم مسلمان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع نہیں مانتے. رام کی مورتی کو، کرشن کی مورتی کو، درگا کی مورتی کو ہم شفیع نہیں مانتے. کسی پیغمبر کے مجسمے کو ہم سفارشی نہیں مانتے، اور ہم کسی مورتی کو پوجتے نہیں. نہ کسی مورتی کو پوجتے ہیں، نہ کسی پیغمبر کو پوجتے ہیں، نہ کسی ولی کو پوجتے ہیں، نہ کسی فقیہ کو پوجتے ہیں، نہ کسی مجتہد کو پوجتے ہیں، نہ کسی عالم دین کو پوجتے ہیں، نہ کسی حافظ قرآن کو پوجتے ہیں. ہم پوجتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کو پوجتے ہیں. سب سے پہلے اللہ سے جو گفتگو کرتا ہے بندہ، اس میں کہتا ہے ایاک نعبد. اس بھری دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، لیکن عبادت ہم صرف تجھ سے تیری کرتے ہیں اور کسی بندے کی نہیں. عبادت، ورشپ، ہم ورشپ کرتے ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اے اللہ تیری کرتے ہیں. تیری کسی مخلوق کی نہیں کرتے، تیرے کسی بندے کی نہیں کرتے، کسی بندے کی نہیں کرتے. وہ بندہ تیری بارگاہ میں کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی تعظیم کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور تعظیم کسے کہتے ہیں. ہمیں تو نے ہدایت دی ہے، ہمیں عبادت اور تعظیم کا فرق معلوم ہے، ہمیں ورشپ اور ریسپیکٹ کا فرق معلوم ہے. ہم ورشپ کرتے ہیں تو صرف تیری ہی کرتے ہیں، اور ہم تعظیم کرتے ہیں تو ہر وہ ذات جس سے تو راضی ہے، ہر وہ ذات جس سے تجھے محبت ہے، پیار ہے، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. کیوں کہ تیرا جو محبوب ہے اس سے اگر ہم محبت کریں گے تو تو ہم سے محبت کرے گا. کیونکہ دوست کا دوست ہوتا ہے. آدمی اپنے پیارے سے جو پیار کرتا ہے اس سے بھی پیار کرنے لگتا ہے. شوکت علی کے بیٹے سے جو محبت کرے گا، شوکت علی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ ارے میرے بیٹے کو چاہتا ہے بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر غوث اعظم سے محبت ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ موٹے لفظوں میں کسی کو مستحق عبادت سمجھ کر اس کی جو تعظیم کی جاتی ہے وہ عبادت ہے. کسی کو معبود اور عبادت کے لائق سمجھ کر، پوجے جانے کے قابل سمجھ کر اگر اس کی تعظیم کی جائے تو وہ تعظیم عبادت ہے. صرف تعظیم نہیں، عبادت ہے. اللہ کو ہم معبود مانتے ہیں، مستحق عبادت مانتے ہیں، اور اس کی جو تعظیم کرتے ہیں وہ تعظیم صرف تعظیم نہیں ہوتی، نیری تعظیم نہیں ہوتی، اونلی تعظیم نہیں ہوتی، وہ عبادت بھی ہوتی ہے. اور ہم اللہ کے محبوب بندوں کو، رسول دو جہاں کو، اولیاء کو، انبیاء کو، اغواث کو، اللہ کے پیارے بندوں کو، اللہ کے اولیاء کو، ولیوں کو، نبیوں کو ہم مستحق عبادت نہیں مانتے، پھر بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. کیونکہ وہ مستحق عبادت نہیں، عبادت کے قابل نہیں، پوجے جانے کے قابل نہیں، تعظیم کے قابل ہے، ریسپیکٹ دینے کے قابل ہے. تو اللہ کے بندوں کی صرف تعظیم ہوتی ہے. اللہ کی جو تعظیم ہوتی ہے وہی تعظیم عبادت ہے. سمجھ گیا؟
بتوں کی ہم عبادت نہیں کرتے، نہ ان سے محبت کرتے ہیں، نہ ہم انہیں اللہ کی بارگاہ میں شفیع مانتے ہیں، سفارشی مانتے ہیں، ریکمینڈ کرنے والا مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے محبوب بندوں کو قابل تعظیم مانتے ہیں، اور ان میں سے بعض کو واجب التعظیم مانتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی مستحق عبادت نہیں مانتے، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تعظیم کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان کی عبادت کریں گے، کس کی عبادت؟ اللہ والوں کی عبادت کریں گے بھی تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر ان میں جو واجب التعظیم ہیں ان کی تعظیم نہیں کریں گے بھی تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جیسے انبیاء ہیں، ان کی تعظیم نہیں کرنا کفر میں کفر کے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے انسان کو۔ تو بندگان خدا سے کر رہا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کو ہم ریسپیکٹ نہیں دیتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع اور سفارشی نہیں مانتے، اور ان کی عبادت کرنے والوں کو کافر اور مشرک مانتے ہیں، اور ان کی عبادت کو شرک اور کفر مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے محبوب بندوں کی سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والے مانتے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والے مانتے ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور انہیں سفارشی بنایا اللہ نے، ان کو وسیلہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا اللہ نے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، مشرک نہیں ہو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، ایمان والے ہو اور تقویٰ بھی تمہارے اندر ہے، تو یاد رکھو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا وسیلہ بھی اختیار کرو، کیونکہ ایمان بھی جا سکتا ہے اور تقویٰ بھی جا سکتا ہے۔ اللہ والوں کی نسبت رہے گی تو ایمان بھی سلامت رہے گا، تقویٰ بھی سلامت رہے گا۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندے جو ہیں، ان کی نسبت وہاں کام آئے گی، بتوں کی نسبت بت پرستوں کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، تو بتوں سے بت پرستوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور غوث اعظم سے، غوث اعظم کو وسیلہ جنہوں نے بنایا بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کا، ان کا رشتہ ٹوٹے گا نہیں۔ قادریوں کا عبد القادر جیلانی سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا، چشتیوں کا معین الدین چشتی اجمیری سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ رشتے یہاں بھی کام آنے والے ہیں، وہاں بھی کام آنے والے ہیں۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تم سے گم ہو گیا وہ جسے تم زعم کرتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ بت ہمارے کام آئیں گے۔ کہاں ہے وہاں؟ کون بتا کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا قیامت میں؟ کوئی نہیں کرے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رکوع بدل گیا، بات دوسری آئی، ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی فالق ہے۔ کیا ہے؟ الحب والنوى۔ حب کسے کہتے ہیں، نوا کسے کہتے ہیں؟ حب کسے کہتے ہیں، نوا کسے کہتے ہیں؟ حب کہتے ہیں دانے کو، نوا کہتے ہیں گٹھلی کو۔ چاول کا دانہ ہے، چاول کا یہ دانہ ہے۔ آم کی گٹھلی، حب کہتے ہیں دانے کو۔
اور نوا کہتے ہیں گٹھلی کو، آم کہتے ہیں سیڈ کو، اور نوا کہتے ہیں گٹھلی کو۔ جیسے آم کی گٹھلی ہوتی ہے، آم کا دانہ نہیں ہوتا، یا یوں کہیے کہ آم کا بیج نہیں ہوتا، دانے کو بیج بھی کہہ سکتے ہیں، بیج، سیڈ، اور اسے عربی میں حبٌ کہتے ہیں، حبٌ۔ اسی سے حب ہے، اسی سے حب۔ دانا زمین میں جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، دانا زمین میں جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ درخت کی صورت لے کے باہر آتا ہے۔ چھپا تو چھپا نہیں، ایک روپ میں چھپا تو دوسرے روپ میں ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح ہر چھپنے والا ایک روپ میں چھپتا ہے، ایک حیثیت سے چھپتا ہے، ایک جہت سے چھپتا ہے، ایک رخ سے چھپتا ہے، ایک پہلو سے چھپتا ہے تو دوسرے پہلو سے اجاگر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شان تنزیہ میں چھپنے والا چھپتا ہے تو شان تشبیہ جو ہے اس میں وہ آشکارا۔ ایک دانہ چھپ گیا زمین میں، چھپ گیا، لیکن چھپا وہ تو چھپ گیا، ہمیشہ کے لیے چھپ گیا، ایک دانے کی صورت میں چھپ گیا۔ درخت کی صورت میں تو ہے سینکڑوں سال سے، یہ پیپل کا درخت ہے، یہ برگد ہے، یہ چنار کا درخت ہے، یہ انار کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے۔ گٹھلی چھپ گئی زمین میں، چھپ گئی نہیں، دوسرے روپ میں ظاہر ہو گئی، اور ظاہر ہو کر اس روپ میں تمہاری مدد کر رہی ہے، تمہیں دکھائی دے رہی ہے، تم پر سایہ فگن ہے، دوپہر ہے، دھوپ کے دن ہے، موسم گرما ہے، سایہ دے رہی ہے، آم دے رہی ہے، تمہاری مدد کرنے کے لیے، تمہاری مختلف ضرورتوں میں تمہارے کام آنے کے لیے اس نے اصلی روپ کو چھوڑ کے دوسرا روپ اختیار کیا ہے۔ تم سے ہمیشہ ملتے رہنے کے لیے وہ بیج چھپ گیا اور درخت بن کے ظاہر ہو گیا۔ لیکن سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ وہی بیج تھا جسے میں نے دفن کیا، وہ دفن کہاں ہوا؟ درخت بن کے سایہ فگن ہے۔ تو بیج دفن ہوتا ہے تو چھپتا ہے، تو چھپتا نہیں۔ اب ایک بیج کی صورت میں چھپا، اب اس درخت کی صورت میں ظاہر ہوا، تو اب اس میں پھل لگے، ہر پھل میں بیج، ایک بیج سے کتنے بیج ہو رہے ہیں؟ ایک انیک کی صورت میں جب مگر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بیج چھپا ہے، پھر چھپاتا ہے قیامت تک بیج بھی آتے رہیں گے، اس ایک بیج سے، چھپنے والے سے کئی بیج آتے رہیں گے، اور صرف کئی بیج ہی نہیں، پھل آتے رہیں گے، پھر ان میں سے ہر ایک بیج ایک درخت کی صورت میں نکلے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک بیج جسے ہم نے زمین میں دفن کیا، تو یہ سمجھ کے دفن کیا کہ یہ دفن ہوا ہے،
لیکن یہ فنا نہیں ہوا. اور یہ ہم دفن کرتے ہیں بیج کو، بیج کو دفن کرتے، کیا سوچ کر دفن کرتے؟ یہ اس حالت میں رہے گا تو اس کی مدد ہم نہیں لے سکتے، اس سے مدد نہیں لے سکتے، اسے زمین میں ڈال دینا چاہیے. زمین میں ڈال دیں گے تو یہ درخت کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور ہم جب تک زندہ رہیں گے اس سے مدد ملتی رہے گی، فائدہ ملتا رہے گا. تو اب دفن کرنے والوں نے خواجہ اجمیری کو دفن کیا تو کیا سمجھ کے دفن کیا؟ خواجہ دفن ہونے کے بعد ہماری مدد چھوڑ دیں گے نہیں، اور زیادہ مدد کریں گے. اس ایک خواجہ سے ہزاروں خواجہ پیدا ہوں گے. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے، خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو جب بیت جاتا ہے تو دفن ہوا ہے تو فائدہ ہی پہنچاتا رہتا ہے. تو جناب سید موسیٰ شاہ قادری میرے دفن ہوئے فائدہ نہیں پہنچائیں گے؟ کیا بیچ سے بھی گئے گزرے ہیں اولیاء اللہ؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ دانے کو، بیج کو اور گٹھلی کو زمین سے نکالتا ہے. دانا زمین میں جاتا ہے تو پودا بن کے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد تناور درخت بن جاتا ہے، پھر پھل دینے لگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آم کی گٹھلی زمین میں بو دی، حافظ عبد الرحمن صاحب نے بو دی. اب کیا ہوا؟ ان کے گھر میں آم کا درخت نکلا. تو اللہ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے. فالق الحب والنوا، زمین سے دانا نکلتا ہے، درخت پیدا ہوتا ہے. یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج الحی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں آپ جو بو دیتے ہیں بیج کو یا گٹھلی کو، وہ درخت کی شکل میں نکلتی ہے. کون نکالتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. مٹی میں گئی، دانا مٹی میں گیا، مٹی میں مل کے فنا نہیں ہوا. ہم بولتے ہیں کیا جی مدد کریں گے اولیاء اللہ، اور مٹی میں مر کر مٹی میں مل گئے. مٹی سے ملے ہیں، مٹی میں ملے نہیں. ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے دانے کو درخت کی شکل میں ظاہر کرتا ہے. تو دانا مٹی میں مل کر فنا نہیں ہوا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. تو بندگان خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ ہی ہے جو دانے کو نکالتا ہے اور گٹھلی کو زمین سے نکالتا ہے درخت کی شکل میں، پودے کی شکل میں. یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت. اللہ تبارک و تعالیٰ زندے کو مردے سے نکالتا ہے. زندے کو دیکھیے، انڈا یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ مردہ، اس میں جان نہیں، لیکن اس سے چوزا زندہ نکلتا ہے. انسان
ماں مر جاتی ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، آپریشن کر کے نکالا جاتا ہے تو مردے سے زندہ نکلتا ہے اور زندے سے مردہ۔ ماں جنتی ہے بچہ تو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندہ، مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، میت سے زندہ نکلتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ ہاں؟ جس کی حقیقت میت ہے اس سے زندہ ظاہر ہوتا ہے، اور جس کی حقیقت حی ہے اس سے مردہ ظاہر ہوتا ہے۔ زندہ، اشارے دے رہا ہوں، زندہ مردے کو دکھاتا ہے، مردہ زندے کو دکھاتا ہے۔ ذات خدم زندے کی ذات ہے، وہ ذات آدم مردے کی ذات کو دکھاتی ہے۔ ذات آدم مردہ ہے، وہ ذات خدم جو زندہ ہے اسے دکھاتا ہے۔ شخص دسے عکس میں یعنی جہاں بیچ رب، عکس دسے شخص میں رب میں جہاں ہے عجب۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، اور وہ نکالنے والا ہے میت کو زندے سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، وہی ہے اللہ۔ تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ کون ہے؟ جب کوئی دانہ درخت کی شکل میں نظر آئے تو سمجھو کہ نکالا کس نے؟ اسی نے۔ وہ نظر نہیں آتا، اس کے کام تو دیکھو، پہلے اس کے کام دیکھو، اس کے بعد اس کی صفات دیکھو، اس کے بعد اس کی تجلیات بھی نظر آئے گی۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الاصباح۔ وہ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ صبح کو نکالنے والا، رات کے شکم سے، رات کے بطن سے، رات کی کوکھ سے صبح کو نکالتا ہے۔ رات جنتی ہے، دن کو جنتی ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون اختیار کرنے کے لیے، آرام پانے کے لیے، چین پانے کے لیے، تھکی ہوئی انسانیت کو آرام ملے، اس لیے رات کو پیدا کیا تاکہ رات میں سو کر آدمی اپنی دن بھر کی تھکن دور کر دے اور تازہ دم ہو جائے، نئی زندگی اسے مل جائے۔ جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا۔ اور یہ سورج اور یہ چاند یہ ایام کے، یہ زمانے کا حساب ہے کہ کتنے مہینے گزر گئے، یہ سورج بتاتا ہے، کتنے دن گزر گئے، یہ چاند بتاتا ہے، کتنی تاریخیں بدل گئیں، یہ چاند بتاتا ہے، سورج بتاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز علیم۔ یہ اندازہ ہے، کرنا ہے، یہ سب اندازے ٹھہرائے ہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ عزیز علیم، زبردست اور بہت علم رکھنے والے نے یہ اندازے بنائے ہیں۔ یہ تم نے یہ وال کلاک بنایا، اللہ نے بہت بڑی ایک گھڑی بنائی، وہ سورج کی گھڑی ہے، وہ چاند کی گھڑی ہے۔ یہ دونوں گھڑیاں، یہ دونوں وال کلاکس بولیے یا ٹاور کلاکس بولیے، یہ جو ہے تمہیں وقت بتاتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ
ربانی ہیں، ان اللہ خالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالی چیرنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے، دانوں کا اور گٹھلیوں کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دانے کو چیر کر اس میں سے پودے کو پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ پودا ایک مدت کے بعد ایک مضبوط اور سایہ دار درخت بن جاتا ہے۔ درخت جو ہوتا ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے؟ اوریجن کیا ہے؟ ایک دانہ جسے ہم بیج کہتے ہیں، بیج، سیڈ، اس دانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چیرتا ہے، وہ دانہ چھلتا ہے یا کہیے کہ پھٹتا ہے، پھر اس میں سے ایک کمزور سا، ایک نرم و نازک سا پودا برآمد ہوتا ہے۔ صرف پودا بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، مگر نکلتا ہے پودا اسی سیڈ سے، اسی دانے سے، اسی بیج سے۔ حب کہتے ہیں عربی میں دانے کو، اور نوا کہتے ہیں عربی میں گٹھلی کو۔ دانے اور گٹھلی میں فرق ہے، بیج میں اور گٹھلی میں فرق ہے۔ گٹھلی کو بیچ میں سے چیر کر، درمیان میں سے چیر کر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کے دو حصے کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے آم کی گٹھلی ہے، یا گٹھلی دو حصوں میں تقسیم آپ نہ بھی کر سکیں تو اس کے بیچ میں ایک خط آپ دیکھیں گے، لکیر دیکھیں گے، جیسے کھجور کی گٹھلی، اس کے بیچ میں ایک لکیر، اگرچہ کہ وہ سخت ہوتی ہے، اسے ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے جدا نہیں کر سکتے بغیر کسی ذریعے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دانے کو اور گٹھلی کو، حب کو اور نوا کو، دونوں کو چیرتا ہے، پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پودا نکالتا ہے۔ جب دانہ زمین میں چلا جاتا ہے، جب گٹھلی زمین میں چلی جاتی ہے تو زمین میں جانے کے بعد یہ ری ایکشن پیدا ہوتا ہے کہ وہ گٹھلی، کھجور کی گٹھلی ہو یا آم کی گٹھلی ہو، زمین میں جانے کے بعد وہ اللہ کے چیرنے سے چرتی ہے، پھاڑنے سے پھٹتی ہے، تو اس میں سے پودا ہی ایک کمزور شکل میں نرم و نازک سا نکلتا ہے۔ پھر وہ نرم و نازک سی چیز زمین کے اوپر آتی ہے، زمین کو چیرتے ہوئے زمین کے نیچے سے، زمین کے اندر سے زمین کو چیرتے ہوئے بہت ہی نرم و نازک چیز، زمین سخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آتی ہے۔ آم کی گٹھلی
پہلے وہ چیرتی ہے، کھلتی ہے پھٹ کر، پھر اس میں سے پودے کی ابتدائی شکل باہر آتی ہے، پھر وہ زمین کو چیرتے ہوئے باہر نکلتی ہے۔ دانا، چاول کا دانا یا کوئی اور دانا زمین میں جاتا ہے تو وہ دانا، اس دانے میں سے نرم و نازک، ملائم، کومل سی ایک چیز نکلتی ہے، دانے کو چیرتی ہے، دانے کو چیر کے نکالنا اس چیز کا اللہ کا کام ہے۔ پھر وہ چیز زمین، سخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فالق ہے، یعنی چیرنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے، چیرنے والا ہے، حب اور نوا کا، یعنی دانے کا اور گٹھلی کا۔ دانا اور گٹھلی کو اللہ پھاڑتا ہے، پھر اس کے اندر سے پودے کی یا درخت کی ابتدائی شکل باہر آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑتا ہے، پھر وہ پودے یا درخت کی ابتدائی شکل زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ معمولی اور ہلکا سا اور کمزور اور نرم، ملائم، کومل پودا بھی نہیں، اس سے بھی ابتدائی حالت پودے کی، وہ پہلے تو دانے کو یا گٹھلی کو چیر کر باہر نکلتا ہے، وہ خود سے آ نہیں سکتا، اتنی کمزور چیز۔ دانا طاقتور ہوتا ہے، اس میں سے نکلنے والی چیز کمزور ہوتی ہے، کمزور طاقتور کا سینہ چیر کے باہر نہیں آ سکتا۔ کوئی بہت بڑا طاقتور ہے، وہ دانے کو چیر کے اندر سے نکالتا ہے کمزور چیز کو، مضبوط دانے کو چیر کے اس کے اندر سے کمزور چیز کو نکالتا ہے، مضبوط گٹھلی کو چیر کے اس کے اندر سے کمزور چیز کو نکالتا ہے، پودے کی ابتدائی شکل۔ پھر دوسرا کام کیا کرتا ہے، وہ طاقتور خدا، وہ قوتوں والا خدا، وہ ذوالقوت المتین خدا، وہ کیا کرتا ہے، زمین، سخت زمین، اس زمین کا سینہ چیر کر کومل سی پودے کی جو صورت ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے، ابتدائی اسٹیج پودے کا، وہ اسے باہر نکالتا ہے، زمین کا سینہ چیر کے وہ باہر نکالتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس کی کیا حیثیت ہے، آپ ذرا سا مل دیں اسے، مسل دیں تو ارجا ختم ہو جائے، لیکن وہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر نکالتا ہے۔ تو زمین کا سینہ چیر کر ننھے منھے پودے کی ابتدائی حالت کو باہر آنا، زمین کے اوپر آنا، زمین کے، یہ پودے کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ پہلے دانے اور گٹھلی کو چیرتا ہے، پھر زمین کو چیر کرے گا، کمزور سی مخلوق کو زمین کے اوپر نمودار کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ وہ چاہے تو کمزور زور آور سے نہ دبے، بلکہ زور آور نیچے رہ جائے، کمزور اوپر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے، چیرنے والا ہے حب اور نوا کو، گٹھلی کو اور دانے کو۔ گٹھلی کو اور دانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چیرتا ہے، پھر اس کے اندر سے پودے کو نکالتا ہے، پودے کی ابتدائی شکل کو نکالتا ہے، پھر اس کو زمین کو چیر کے باہر نکالتا ہے، زمین کے اوپر لاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کمزور سی مخلوق کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے تناور درخت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آم کی گٹھلی آپ زمین میں بوتے ہیں، لیکن وہ گٹھلی کا سینہ چیر کر آم کا پودا باہر آتا ہے،
پھر زمین کا سینہ چیر کے وہ باہر نکلتا ہے، پھر وہ نرم سا نازک سا پودا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے خداور درخت بن جاتا ہے، سایہ دار درخت بن جاتا ہے، آم کا درخت بن جاتا ہے اور برسوں برسوں زندہ رہتا ہے اور پھل دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دانے سے ایک شجر زمین کے باہر نکل آتا ہے، تو دانے کو پھاڑنا، پھر زمین کو پھاڑنا، اور ایک مخلوق، کمزور مخلوق اللہ کی، اسے باہر نکالنا اور اسے طاقتور مخلوق میں تبدیل کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ ہی کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں۔ روئے زمین کے تمام ویگیانک، روئے زمین کے تمام سائنٹسٹ، روئے زمین کے تمام ماہرین فن، بڑے سے بڑے دانشور طبقے سے تعلق رکھنے والے، بڑے سے بڑے علم و حکمت کے رکھنے والے مل کے ایک سیڈ سے پودے کی ابتدائی شکل باہر نہیں کر سکتے، باہر نہیں لا سکتے۔ ایک گٹھلی سے چھوٹے سے ننھے سے پودے کو نکال نہیں سکتے، اور پھر اسے زمین سے نکال کر باہر نہیں لا سکتے۔ پھر اس پودے کو جو زمین پر بھی آتا ہے، زمین کے اوپر بھی نمودار ہوتا ہے تو پودے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اس پودے کو تناور درخت میں پوری دنیا کے ویگیانک، پورے دنیا کے سائنٹسٹ مل کے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، ان اللہ، یقیناً اللہ رب العزت، یقیناً اللہ جل مجدہ، یقیناً اللہ عز اسمہ، یقیناً اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کمال ہے، اور اسی کی حکمت بالغہ ہے اور قدرت کاملہ ہے، جو دانے کو اور گٹھلی کو چیرتا ہے، پھر اسے زمین سے باہر نکالتا ہے، دانے اور گٹھلی کو چیر کر اس کے اندر سے پودا نکالتا ہے، پھر پودے کو زمین کے باہر لاتا ہے، پھر اسے تناور درخت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور معجزہ یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت، وہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ دانا جسے ہم بیج کہتے ہیں، سیڈ جسے کہتے ہیں، دانا مردہ ہے، اس سے نکلتا ہے درخت، وہ زندہ ہے۔ گٹھلی مردہ ہے، اس سے نکلتا ہے کھجور کا درخت۔ آم کی گٹھلی مردہ ہے، اس سے نکلتا ہے آم کا درخت۔ مردہ دانے سے، مردہ گٹھلی سے تناور زندہ درخت کو نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیکار نہیں ہے، وہ ہر لمحہ کام کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ معطل نہیں ہے، نہ اس کی کوئی صفت معطل نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے، لمحہ تو لمحہ، لمحے کا وہ حصہ جس کے حصے نہ کیے جائیں، اس حصے میں بھی وہ بیکار نہیں ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حب اور نوا کو چیرتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ جو پوشیدہ چیز ہوتی ہے اسے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ جی ایسے تو بے شمار کام ہیں اللہ کے، لیکن ہر کام کی حکمت ہم دیکھیں گے، ہر کام پر اللہ کے غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ بارش چھپی ہوتی ہے ابر میں، ابر کی صورت میں، بادلوں کی صورت میں، گھٹاؤں کے روپ میں، کلاؤڈز کی صورت میں بارش کا پانی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو بھارتا ہے، بادلوں کا سینہ چیرتا ہے، یا یوں کہیے کہ بادلوں کو نچوڑتا ہے، بارش کا پانی برسنے لگتا ہے، کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں، باغ لہلہا اٹھتے ہیں، بلبلیں چہکنے لگتی ہیں، پھول مہکنے لگتے ہیں، غنچے چٹکنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے۔ تو کرتا کیا ہے؟ وہ چھپی ہوئی حقیقت کو بے پردہ کرتا ہے۔ بادل
بادل چھپا ہوا تھا، اب خراج کی صورت میں، کہ آپ تو جو پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ جانیں گے، باقی جو انگوٹھا چھاپ ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں نہیں سمجھ سکتا، میں نہیں سمجھتا کہ میری اس مجلس میں کوئی انگوٹھا چھاپ ہو. پہلے آبی بخارات کی شکل میں، اب خراج کی شکل میں بادل ہوتا ہے، پھر وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، گھٹا کی شکل اختیار کرتا ہے، کلاؤڈ کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہی بادل میں پانی ہوتا ہے چھپا ہوا بارش کا، پھر وہ بارش کا پانی ظاہر ہوتا ہے. تو ایک حقیقت میں دوسری حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ وہ نظر آنے والی حقیقت کے اندر سے نہ نظر آنے والی حقیقت کو ظاہر فرماتا ہے. مرغی نظر آتی ہے، انڈا نظر نہیں آتا، پھر مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے. ماں نظر آتی ہے، اس میں جو اس کے جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جنین جسے کہتے ہیں، جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں جنین. یہ انگریزی کا نہیں، جنین 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 جنین، یہ عربی کا جنین ہے. جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جنین. جب ماں کے پیٹ سے نکل جاتا ہے تو اب اس کا نام ہو جاتا ہے طفل، بچہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ماں نظر آتی ہے، بچہ نظر نہیں آتا. کب تک؟ دوران حمل، جب تک ماں حاملہ ہوتی ہے. پھر جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے، زچگی کا وقت آتا ہے، پہلے تو لیبر پین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ نکل آتا ہے، وہاں سے بچہ نکل آتا ہے. ایک حقیقت سے دوسری حقیقت ظاہر ہوتی ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی. هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم، وہی ہے اللہ. اللہ جسے کہتے ہیں نا وہ وہی ہے جو جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، نکال کے جو تمہیں دنیا میں لے آیا. تو اللہ کا کام کیا ہے؟ چھپی ہوئی حقیقت سے ظاہر جو حقیقت ہے اس میں سے چھپی ہوئی حقیقت کو نمود میں لانا، ظاہر کرنا. تو مخلوق، چھپی ہوئی مخلوق کو اللہ جو مخلوق ظاہر ہے اس میں سے ظاہر کرتا ہے. اللہ کا کام ہی ہے، اللہ کا کام ہی ہے چھپی ہوئی مخلوق کو ظاہر مخلوق میں سے نکال کر ظاہر مخلوق بنانا، پھر اس ظاہر مخلوق میں سے پوشیدہ مخلوق کو پھر ظاہر کرنا. زید اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، 25 سال کا ہوا، اس کی شادی ہوئی، پھر اس سے اس کا بیٹا پیدا ہوا. زید کے باپ سے زید پیدا ہوا، چھپا ہوا زید اس کا باپ ظاہر تھا، چھپا ہوا زید اس کے باپ سے ظاہر ہوا. پھر زید کے ذریعے سے اللہ کی چھپی ہوئی مخلوق پھر ظاہر ہوئی. اس کا زید کا بیٹا خالق وہ پیدا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گٹھلی ظاہر تھی، اس میں سے پھر پودا نکلا، پوچیدہ پودا نکلا. زمین ظاہر تھی، اس میں سے پودا نکلا، چھپی ہوئی چیز نکلی. تو ظاہر چیز سے چھپی ہوئی چیز نکلتی ہے. ظاہر چیز ہی چھپی ہوئی چیز
کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے۔ باطن کا مظہر ہے تو جو چیز ظاہر ہے وہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر چیز کے پردے سے ظاہر کرتا ہے، ظاہر چیز کا پردہ اٹھاتا ہے، پھر چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے۔ تو ایک چھپی ہوئی مخلوق کو ایک ظاہر مخلوق سے وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کا پردہ ہے، اسے چھپانے والی چیز ہے وہ چیز جو ظاہر ہے، پھر وہی ظاہر چیز جو چھپی ہوئی چیز کا پردہ ہے، حجاب ہے، اسے چھپانے والی ہے، وہی ظاہر چیز چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی بھی ہے۔ ماں 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ کے اندر چھپائے رہتی ہے، پھر اس کے بعد جب زچگی کا وقت آتا ہے، ڈیلیوری کا وقت آتا ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے، تو اس ساتھ میں بچہ جس ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے بچے کو چھپایا، وہی ماں سبب بنتی ہے بچے کے ظاہر ہونے کا۔ تو جو پردہ ہوتا ہے وہی آئینہ بن جاتا ہے، جو چھپانے والی چیز ہوتی ہے چھپی ہوئی چیز کو، وہی چیز چھپی ہوئی چیز کے ظاہر ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ زمین اللہ کے جلوے کو چھپانے والی چیز ہے، یہ آسمان خدا کے جلوے کو چھپانے والا ہے، یہ شمس خدا کے جلوے، مجھے دیکھو خدا کے جلوے کو چھپانے والی چیز ہے، یہ قمر خدا کے جلوے کو چھپانے والی چیز ہے، چاند دکھ رہا ہے، خدا کا جلوہ کہاں دکھتا ہے، سورج دکھ رہا ہے، خدا کا جلوہ کہاں نظر آتا ہے۔ لیکن جو آنکھ والے ہوتے ہیں، جو اہل نظر ہوتے ہیں، جو اہل نظر کی صحبتوں سے مستفید ہوتے ہیں، مستنیر ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، ان حضرات کو ظاہر چیزوں ہی سے چھپی ہوئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تمل ناڈو کے ایک بہت بڑے علامہ، بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے شاعر علامہ غضنفر حسین شاکر نایتی وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک شکل عیاں سے حسن پنہا دیکھ لیتا ہوں، ہر ایک شکل عیاں سے حسن پنہا دیکھ لیتا ہوں، حقیقت کو انہی پردوں میں عریاں دیکھ لیتا ہوں۔ ہر ایک شکل عیاں سے، جو شکل ظاہر ہے اس سے حسن پنہا، چھپا ہوا حسن، چھپی ہوئی بیوٹی، چھپی ہوئی چیز کی بیوٹی، چھپی ہوئی چیز کو میں دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے آنکھ والوں کی صحبت ملی ہے، اہل نظر کی صحبت ملی ہے، ان لوگوں کی صحبت ملی ہے جس نے حق تعالیٰ نے دل بینا عطا فرمایا ہے، دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدۂ کور کو، یعنی اندھی آنکھوں کو، دیدۂ کور کو، کور کہتے ہیں نابینا کو، بلائنڈ کو، کور فارسی میں، انگریزی میں بلائنڈ اور فارسی میں کور۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدۂ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ جو آنکھ والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو تو معلوم ہوگا کہ رب کی معرفت کیا ہے اور نفس کی معرفت کیا ہے، خدا کون ہے، بندہ کون ہے، رسول خدا کون ہے۔ اسی لیے حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو جو بے خبر ہے اس سے مت پوچھو، تم بھی بے خبر ہو، بے خبر سے پوچھو گے تو کیا بتائے گا، وہ تمہاری طرح وہ بھی بے خبر ہے، وہ کیا بتائے گا تمہیں، تم بھی جاہل ہو وہ بھی جاہل، تم بھی عامی ہو وہ بھی عامی، تم بھی ناواقف ہو وہ بھی ناواقف، وہ تمہیں کیا بتائے گا، جو تم جیسا نہیں ہے، جسے اللہ نے عرفان کی دولت عطا فرمائی ہے، جسے اللہ نے عرفان کی دولت عطا فرمائی ہے،
جسے اللہ نے دل بینا عطا کیا ہے، جسے اللہ نے دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائی ہے، اس سے ملو، وہ باخبر ہے، اس سے ملو، وہ بتائے گا، اسے خدا کی خبر ہے، اسے خدا کی ذات و صفات کا علم اور عرفان حاصل ہے۔ اسے خدا کی ذات و صفات کا علم و عرفان حاصل ہے۔ جو خود بے خبر ہے اس سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کیا بتائے گا؟ خیشتن گمست، خیشتن گمست میرا رہبری کنت، جو خود گم ہے، جو خود گمراہ ہے، بھٹک رہا ہے، بہکا ہوا ہے، وہ دوسروں کی ہدایت کا فریضہ کس طرح انجام دے سکتا ہے؟ وہ دوسروں کو کیسے، دوسروں کی کیسے رہبری کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے؟ اسے خود علم حاصل نہیں، وہ خود جاہل، خفترا خفتہ کہ کنک بیدار، سوئے ہوئے کو سویا ہوا جگا سکتا ہے؟ جو جاگا ہوا ہے وہ سوئے ہوئے کو جگا سکتا ہے؟ جو خود سویا ہوا ہے وہ دوسرے سوئے ہوئے کو جگا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جسے عرفان حاصل نہیں، اگر آپ اس سے پوچھیں گے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے اسرار کے بارے میں، عبد و رب کے تعلق کے بارے میں، عرفان نفس کے بارے میں، عرفان حق کے بارے میں، تو وہ کیا بتائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم دیتا ہے، عرفان عطا فرماتا ہے، معرفت جسے عطا فرماتا ہے، اسے شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ طریقت کا علم بھی عطا فرماتا ہے، حقیقت کا علم بھی عطا فرماتا ہے، رب عز و جل معرفت کا بھی علم عطا فرماتا ہے۔ اس سے پوچھو تو وہ بتائے گا کہ خدا کا جلوہ کیا ہے، خدا کی تجلی کسے کہتے ہیں، بے رنگی کیا ہے، رنگ کیا ہے، صورت والا کون ہے، بے صورت کیسا ہے، کون ہے، وہ بتائے گا۔ تو علامہ شاکر نایتی، غضنفر حسین شاکر نایتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہر ایک شکل عیاں سے حسن پنہا دیکھ لیتا ہوں۔ یہ نایتی ہیں، علامہ شاکر نایتی یعنی نوایتیں، فرماتے ہیں کہ ہر ایک شکل عیاں سے حسن پنہا دیکھ لیتا ہوں، حقیقت کو انہی پردوں میں عریاں دیکھ لیتا ہوں۔ زمین کے پردے میں مجھے رب کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، آسمان کے پردے میں مجھے رب کی تجلی دکھائی دیتی ہے، سورج کے پردے میں مجھے سورج کا جو خالق ہے اس کی تجلی نظر آتی ہے، شان کے پردے میں مجھے شان کے خالق خمر کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، ہر ایک شکل عیاں سے حسن پنہا دیکھ لیتا ہوں، حقیقت کو انہی پردوں میں عریاں دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر چیز سے چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ ان اللہ خالق، تو وہ باطن کو باطن نہیں رکھتا، اس کا کام کیا ہے؟ باطن کو جو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے، اس کے چینل سے، اس کے تھرو ظاہر کرنا۔ تو جو چیزیں ظاہر ہیں یہ صرف اپنے آپ ہی کو نہیں دکھا رہی ہیں، اب یہ خود ظاہر نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ان کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے، اس حقیقت کو بھی ظاہر کر رہی ہے، یہ خود بھی ظاہر ہے اور جو حقیقت ان میں چھپی ہوئی ہے اسے بھی ظاہر کر رہی ہے۔
آنکھ والا چاہیے، آنکھ والا ہو تو زمین میں اسے خالق زمین کی تجلی دکھائی دے، بحر میں، اوشن کو جس نے خلق کیا ہے اس کی تجلی دکھائی دے۔ عام ہے یار کی تجلی میر، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت، وہ زندے کو نکالتا ہے میت سے، میت میں زندے کو پوشیدہ رکھتا ہے، پھر میت ہی سے زندے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا کام ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انڈا مردہ ہے، اس میں سے چوزا زندہ نکلتا ہے۔ مر جاتی ہے ماں، آپریشن کر کے اس کے پیٹ سے بچہ نکالا جاتا ہے، برآمد کیا جاتا ہے، زندہ بچہ نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، وہ میت سے زندہ کو نکلتا ہے۔ تو میت سے زندہ ظاہر ہوتا ہے، ذرا پوچھو کیسے ظاہر ہوتا ہے تو تمہیں معلوم ہوگا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے ظاہر کرتا ہے، مردے کو، تو مردہ زندے کا مظہر بن جاتا ہے اور زندہ مردے کا مظہر بن جاتا ہے۔ حدوث خدم کا مظہر بن جاتا ہے، خدم حدوث کا مظہر بن جاتا ہے، حادث قدیم کا کی جلوگاہ بن جاتا ہے، قدیم حادث کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اور کیا بتاؤں، اسے سب جاننے کے لیے تعلیمات میں آنا ضروری ہے۔ آپ ہفتے میں 20 منٹ 10 منٹ میں کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو اسے سیکھنے کے لیے بار بار اہل علم سے ملنا پڑے گا، ان کی محفلوں میں حاضری دینی پڑے گی۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا تؤفکون۔ ہر ظاہر چیز پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے، ہر ظاہر چیز پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے، اور ہر پوشیدہ چیز جو چیز ظاہر ہے اسے ظاہر کرنے والی ہے۔ رب کا مظہر عبد بنتا ہے، عبد کا مظہر رب بنتا ہے۔ میرے آٹھویں دادا پیر حضور شاہ کمال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شخص دسے عکس میں یعنی جہاں بیچ رب، شخص دسے عکس میں یعنی جہاں بیچ رب، عکس دسے شخص میں رب میں جہاں ہے عجب، عکس دسے شخص میں رب میں جہاں ہے عجب۔ اب میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں تو آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پر ملیں گی، ان باتوں کو عام کریں گے ہم، یہ باتیں عام کرنے کی ہیں، لیکن جسے سمجھ میں آئے گی وہی سمجھ سکتا ہے، جسے سمجھ میں نہیں، جس کی سمجھ میں آئے گی نہیں وہ نہیں سمجھ سکتا۔ بات سمجھ میں آئے، یہ تو باتیں ہیں لیکن یہ باتیں نہیں، ان باتوں میں بڑی گھاتیں ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ تفسیر جو ہے میں مسجد میں کر رہا ہوں، یہ کوئی خانقاہ کی تفسیر نہیں ہے، اس میں شریعت بھی ہے، اس تفسیر میں طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، لیکن جس کی علمی دسترس جہاں تک ہے وہاں تک وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ چھپانے کی تفسیر نہیں ہے، تو اسے ظاہر کرنا چاہیے، چھپائیں گے تو مناسب نہیں ہے، اسے اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت، مغرب سے عشاء تک جو ہفتے بعد تفسیر ہوتی ہے، مجھے اگر اسے چھپائیں گے تو یہ بہت بڑی علمی خیانت ہوگی، علمی خیانت ہوگی، اسے نہیں چھپانا چاہیے۔ البتہ جہاں کہیں ضرورت ہو اور کہیں، تو یہ تفسیر ہے ہی عوام و خواص کے لیے، اس کو بھی اگر چھپایا جائے گا تو بہت بڑی ہماری محنت پر زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا۔ ہاں، تو کیا کر رہا تھا، ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا خوف عطا فرمائے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، آپ بھی جو باتیں سنتے ہیں انہیں نہیں چھپاتے، یہ تفسیر ہے مسجد میں، اس میں کون سی بات خلاف عقل ہے، کون سی بات چھپانے کی قابل ہے؟ ہاں، جو باتیں اسرار کی ہیں، معارف سے تعلق رکھتی ہیں، باریک باتیں ہیں دینی، جنہیں عوام نہیں سمجھ سکتے،
وہ باتیں تو عوام کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. اہل علم طبقہ اور ان میں بھی خصوصی طبقہ انہیں کے سامنے رکھنا چاہیے. یہ باتیں اس طرح کی گئی ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ ساتھ خواص بھی ان باتوں کو سن سکتے ہیں، اور یہ باتیں ان کو تحریض کے لیے ہے، ان کی تحریض کے لیے یہ باتیں سن کر، تاکہ وہ علم حقائق کی طرف آگے بڑھیں، معارف کی طرف آگے بڑھیں، ان کے اندر شوق پیدا ہو. ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ حب اور نوا کا فالق ہے، چیرنے والا ہے دانے کا اور گٹلی کا. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے مردے کو، وہ نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، اور مردے سے نکالتا ہے. اور مخرج المیت من الحی، اور مردے کو وہ نکالنے والا ہے مردے کا زندے سے. تو انڈا مردہ ہے، اس سے چوزا نکلتا ہے زندہ. عورت مر گئی، اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلتا ہے. اور ماں زندہ ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، مردہ بچہ نکلتا ہے. مردے سے زندے کے نکلنے کی مثال ہے. ماں زندہ ہے اور اس سے نکلتا ہے مردہ بچہ. یہ مردے سے زندے کے نکلنے کی مثال ہے. ذالکم اللہ، اللہ فرماتا ہے یہی ہے اللہ. اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے. اللہ وہی ہے جو مردہ چیز سے زندہ چیز کو نکالتا ہے، اور زندہ چیز سے مردہ چیز کو نکالتا ہے. مردے کو زندہ کے نکلنے کی جگہ بناتا ہے، زندے کو مردے کے نکلنے کی جگہ بناتا ہے. زندے کو مردے کے ظاہر ہونے کا سبب بناتا ہے، مردے کو زندہ کے ظاہر ہونے کا سبب بناتا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. تو مردے سے زندے کو نکالتا ہے. اسی طرح حالات اگر نامساعد ہیں، حالات اگر حوصلہ شکن ہیں، حالات اگر مایوس کن ہیں، تو آپ کو مایوس ہونا نہیں چاہیے. مردے سے زندے کو نکالنے والا خدا ہے. اسباب اگرچہ کہ یہ بتا رہے ہیں کہ تیرا مقصد پورا نہیں ہوگا، خالق اسباب تو نامساعد اسباب سے بھی تمہارا مقصد تم تک پہنچا سکتا ہے، تمہاری دلی مراد بنا سکتی ہے نامساعد اسباب سے. اسباب کمزور صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا طاقتور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قوی ہے، بڑی قوتوں والا ہے. لہٰذا وہ اسباب اگرچہ کمزور ہوں، ہمارا مقصد ہمیں انہی کمزور اسباب سے ہم تک پہنچا سکتا ہے. کیونکہ وہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے، اور وہ زندے سے مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے. اگرچہ کہ ہمارے پاس اسباب اچھے ہیں، ہمارے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، ہمارے پاس منسٹری ہے، ہمارے پاس پدوی ہے، ہمارے پاس کرسی اقتدار ہے، ہمارے پاس عزت ہے، ہمارے پاس منصب ہے، ہمارے پاس سب ہمارا جی 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 کرتے ہیں. جی 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 اس لیے نہیں کرتے جی جی کہ ہم اللہ والے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری لاٹھی سے ان کو ڈر ہے. ان کو معلوم ہے یہ بدماش ہے، ان کو معلوم ہے یہ غنڈہ ہے، ان کو معلوم ہے یہ چور ہے، ان کو معلوم ہے جھوٹا ہے، ان کو معلوم ہے غیبتی ہے، ان کو معلوم ہے یہ عیبی ہے، ان کو معلوم ہے یہ گناہ گار رئیس الفجار ہے. اس کے باوجود جی 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 کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہے کہ کیڑی ہے، راؤڈی ہے، ہم جی جی نہیں کریں گے تو برباد کر دے گا، ہماری ترقی میں رکاوٹ ڈالے گا، روڑے اٹکائے گا. اس واسطے جی جی کرتے ہیں. تو اگر آپ کو امام بننا ہی ہے تو نیکوں کا امام بنیے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم چوروں کا امام بننا پسند کرتے ہیں. چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، دنیا داروں، منسٹروں، جھوٹوں، غیبت کرنے والوں، بے نمازیوں، شیطان صفت انسانوں، درندہ صفت انسانوں کے امام بن کے خوش ہوتے ہیں. نہیں، اللہ نے کیا سکھایا؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے اللہ ہمیں تیرے پرہیزگار بندوں کا امام بنا، ان کا لیڈر بنا. متقی لوگوں کے دل میں ہماری عقیدت ڈال دے، محبت ڈال دے، ہمارا احترام ڈال دے.
خدا بیزار ہو، دین بیزار ہو، عیار ہو، مکار ہو، کہ ہمیں لیڈر نہ بنانا. ربنا واجعلنا للمتقين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، پرہیزگاروں کا امام بنا، تیرے نیک بندوں کا امام بنا، جس طبقے سے تو راضی ہے اس طبقے کا امام بنا. دولت مندوں کا امام نہ بنا، کیونکہ اکثر و بیشتر دولت مند جو بہت بڑے دولت مند کہلاتے ہیں وہ سب حرام کے ذریعے حرام آمدنی سے دولت مند بنے ہیں. وہ عرض کر رہا تھا ان اللہ خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. اللہ فرماتا ہے اللہ وہی ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے. حالات اگرچہ کہ خاص نہیں ہوتے لیکن آدمی کو اس کی مراد مل جاتی ہے. اگرچہ کہ حالات اچھے ہوتے ہیں، وزارت حاصل ہے، منسٹری حاصل ہے، دولت حاصل ہے، لوگ پوج رہے ہیں، لیکن آن کی آن میں اللہ نے اسے کہیں کا نہیں رکھا، کہیں کا نہیں رکھا. دیکھو اللہ کے غضب کو دیکھو، اللہ کے خیر کو دیکھو. بڑی پاورفل، بڑی طاقتور مخلوق ہوتی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، دنیا کا سب کچھ، دولت، حشمت، جاہ و حشم، خزانے، سونا چاندی، اقتدار، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن آن کی آن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکما کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے. اس کی دولت اسے فائدہ نہیں پہنچاتی، اس کے نوکر چاکر اس کے کام نہیں آتے، اس کی شہرت اور مقبولیت دنیا داروں میں اس کے کسی کام نہیں آتی. فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں عبرت حاصل کرو. یہ جو کچھ دولت مل گئی ہے اس پر نہ اتراؤ، اس کی نسبت پر اتراؤ. دولت پر اترانا تو کافروں کا کام ہے، فرعون کا کام ہے، حامان و قارون کا کام ہے. خدا کی نسبت پر اترانا، رسول خدا کی نسبت پر اترانا یہ غوث اعظم کا کام ہے، خواجہ اجمیری کا کام ہے. ان اللہ خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ. یہی اللہ ہے. اللہ وہی ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے، دانے کا سینہ چیرتا ہے اس میں سے درخت کو نکالتا ہے، پودے کو نکالتا ہے، زمین کا سینہ چیرتا ہے اس میں سے پودے کو نکالتا ہے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. تو تم کدھر بہک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو تم نے حقیقی نافع سمجھ لیا، حقیقی ذات سمجھ لیا. دولت کو تم نے دولت کے انبار ہو گئے. موت سے وہ دولت تمہیں بچا نہ سکے گی. جب موت کا وقت آ جائے گا دولت کے انبار ہوں گے، فقیر زندہ رہے گا، ہفتہ تخلیف کا بادشاہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا. بادشاہ کے نوکر زندہ رہتے ہیں، بادشاہ تخت شاہی پر موت کی ابدی نیند سو جاتا ہے اور اس کا نوکر زندہ رہتا ہے، اس سے بھیک مانگنے والا زندہ رہتا ہے. تو معلومات دولت بچاتی نہیں موت سے، اللہ بچاتا ہے. دولت زندہ نہیں رکھتی، اللہ زندہ رکھتا ہے. ان اللہ خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فأنى تؤفكون. تم کس طرف بہک رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ جانا تمہیں خدا کی طرف ہے، تم مخلوق کی طرف جا رہے ہو. پانا تمہیں خدا کو ہے، تم مخلوق کو پا رہے ہو. تمہاری نظر خدا پر رہنی چاہیے تھی، تمہاری نظر زمین پر ہے، آسمان پر ہے، چاند پر ہے، سورج پر ہے، ستارے پر ہے، منسٹر پر ہے، کمشنر پر ہے، کلیکٹر پر ہے، پولیس افسر پر ہے، بینک مینیجر پر ہے کہ یہ میرا کام بنا دے گا، یہ میرا کام بنا دے گا، یہ میرا کام بنا دے گا.
جب وہ نہ بنائے گا تو کوئی نہیں بنا سکتا کام. جب وہ بنانا نہیں چاہے گا تو کوئی تمہارا کام نہیں بنا سکتا. جب وہ بنانا چاہے گا تو ساری دنیا مل کے بھی تمہارا کام نہ بنانا چاہے وہ کام بن کے رہے گا. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلک اللہ فانا تؤفکون. فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا. کہ رات کے سینے سے کون نکالتا ہے صبح کو؟ رات کی تاریکی کا سینہ چیر کر، رات کی تاریکی کے چادر کو پھاڑ کر صبح کا اجلا اجلا چہرہ کون دکھاتا ہے؟ کون باہر نکالتا ہے؟ رات میں سے دن کو کون نکالتا ہے؟ رات کو پھاڑ کر صبح کو کون نکالتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے. فالق، روز دیکھو اللہ کا کام دیکھو. رات کی اندھیری سے صبح کا اجالا برآمد ہوتا ہے تو سوچو یہ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے. تو نظر نہیں آتا لیکن تیرا کام تو دکھائی دے رہا ہے. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا. اللہ فرماتا ہے کہ رات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم سکون اختیار کرو. رات میں سو جاؤ، تمہیں سکون ملے، چین ملے، تمہاری دن بھر کی بے اطمینانیاں، اضطراب، خلش اور تپش اور بیتابیاں ختم ہو جائیں. تم نیند کی آغوش میں آرام سے سو جاؤ تو تمہیں سکون ملے. جب صبح کو اٹھو تو تازہ دم ہو کر اٹھو. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں وقت بتانے کے لیے ہم نے 2 گھڑیاں بنائی ہیں. ایک بڑی گھڑی، ایک چھوٹی گھڑی. ایک دن میں دکھانے والی گھڑی، ایک رات کے لیے گھڑی. 2 گھڑیاں بنائی ہیں. ایک گھڑی ہے سورج، ایک گھڑی ہے چاند. یہ کیا ہے؟ حساب بتاتا ہے. وقت گزر رہا ہے، آج ہفتہ ہے. کیسے معلوم ہوا؟ سورج نکل کے چاند آ کر سورج اور چاند بتاتے ہیں آج ہفتے کی رات ہے، آج ہفتے کا دن ہے، آج اتوار کی رات ہے، آج اتوار کا دن ہے. تو پھر دنوں سے مہینے معلوم ہوتے ہیں، اتنے سال ہماری زندگی کے گزر گئے معلوم ہوتے ہیں. یہ چاند اور سورج کی گھڑیوں سے معلوم ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے والشمس والقمر حسبانا. اللہ نے شمس و قمر کو حساب بتانے والے آلے بنا دیے، گھڑیاں بنا دی، وال کلاک بنا دیا، ٹاور کلاک بنا دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ بہت عزت رکھنے والا اور بہت علم رکھنے والا جو خدا ہے اس کے اندازے ہیں. اس نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سسٹم بنایا ہے، یہ دستور بنایا ہے، یہ نظام کائنات بنایا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.